اب ایک نئی ٹیکنیک آئی ہے کراچی میں کہ ہم بے وقت اور بے وقار کیسے کریں ایک عالم کو. ٹیکنیک کیا اپنائی ہے کہ پہلے سارے جنا کیپ والے خطیب ہوتے تھے, اب کراچی کی عوام نے عوامے والوں کو سننا شروع کر دیا, تو کہ عوامے کی عزت اور وقار کو گرانے کے لیے کیا کرو, کچھ بد اخلاق نااہل کیریکٹر لیس لوگوں کے سروں پہ انہوں نے عمامے رکھ دیے تاکہ عمامے کی عزت کو خراب کیا جائے. اور ان کیریکٹر لیس لوگوں میں سے کراچی میں کئی ہیں. 2 لوگ ٹی وی پہ اینکر تھے, 2 لوگ, ایک دنیا نیوز پہ تھا, ایک سچ نیوز پہ تھا. دونوں نے تقریریں کرنا شروع کر دی ہیں. ایک نے داڑھی بڑی کی ہے, دوسرے نے بال بڑے کیے ہیں. ایک نے عمامہ رکھا, ایک نے جنا کیپ رکھی ہے. اور لباس کا مذاق, عمامے کا مذاق, ابا ہے قبا ہے, یہ لباس ہے صاحب و زمان ہے. حلیے بدلنا اس لباس کے, رنگ برنگی چیزیں اس لباس پہ رکھنا تاکہ مذاق اڑایا جائے. یہ بھی ایک طریقہ ہے عمامے کے مذاق اڑانے کا, کہ آپ ایک بندر کے سر پہ عمامہ رکھو. مذاق بندر کا نہیں, مذاق عمامے کا ہے. ایک نااہل بندے کے سر پہ عمامہ رکھا جائے. پھر رسول کی حدیث یاد آتی ہے, آخری زمانہ آئے گا کہ ممبر پہ بندر بیٹھیں گے, ناچیں گے, اچھلیں گے, کودیں گے اور لوگ مزہ لیں گے. چلو بات یہاں تک ہوتی تو بات کافی تھی, لیکن پھر اسی ممبر پر اب دیکھو, پہلے وہ ذاکر باز, وہ خطیب باز جو علماء اور مراجع کی توہین کرتے تھے, بندہ کہتا تھا چلو مولوی نہیں ہے نا, مولوی دشمنی ہے, اس کو حسد ہے, بغض ہے, جاہل ہے. لیکن اب صاحب امامہ اگر مرجع کی توہین کرے, اس سے بڑا تو کوئی خائن نہیں ہے نا, کہ صاحب الزمان کا لباس پہنے اور امت کے علماء کی توہین کرے. اپنے جوانوں کو کتاب ضرور لے کر دیے, پروٹوکولز آف جوز, یہودیت کے پروٹوکولز, لکھا ہے کہ ہم کس طرح امت محمد میں تفرقہ ڈالتے ہیں. CIA کے پریویس ہیڈ کا انٹرویو پڑھیے, وہ کہتا ہے ہم نے بڑی جنگیں کی مسلمانوں میں, جنگ میں بڑا خرچہ ہے, فائدہ نہیں ہے, اب بہترین طریقہ یہ ہے ان کو آپس میں لڑاؤ, شیعہ سنی آپس میں لڑیں, شیعہ آپس میں لڑیں. تھوڑا پولیٹیکل اویئرنس اپنے وجود میں لائیے, واقعات اور حالات کو سمجھنے کی کوشش کریے. عراق کے شیعہ, لبنان کے شیعہ, آذربائیجان کے شیعہ, ایران کے شیعہ, 5ویں پاکستان کے شیعہ, انڈیا کے شیعہ, 6 ملک. ان 6 ملکوں میں کسی بھی ملک میں شیعوں میں اتنا جھگڑا اور تفرقہ اور دھڑا بندی نہیں ہے جتنی پاکستان میں, کسی ملک میں نہیں ہے. ایک عجب معاملہ ہے پاکستان کا, کیونکہ انقلاب اسلامی کے بعد سب سے زیادہ پروکسیز یہاں بنی. ڈالر کا زور, ریال کا زور, جتنا ہو سکے دھڑا بندی کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ شیعہ مضبوط ہو جائے. اب اس کو توڑنے کے لیے کیا کرو, علماء کو بدنام کرو, نام خراب کرو. اب معاملہ لباس میں ہے, مولویوں کا لباس پہنا کر عالم کو بدنام کرو. ان کی نجی محفلوں میں آپ جائیں گے, زبان سے گالی کے علاوہ کوئی لفظ نہیں نکلتا. ان کی نجی زندگی آپ دیکھیں گے تو یہ غیرت دینی ہونی چاہیے. خمینی مدرسے فیضیہ میں کہنے لگے, اے اہل قوم تمہاری غیرت کو کیا ہوا ہے کہ عمامہ پہن کر دین کی توہین کی جا رہی ہے, کہ اور کچھ نہیں کر سکتے, ان کے سروں سے عمامے کیوں نہیں اتارتے؟ یہ لباس ابی عبداللہ الحسین ہے, یہ لباس امام زمانہ ہے. ایسے لوگ یہاں بن رہے ہیں اور اہل ولایت دیکھ رہے ہیں. یہ بھی غیرت کی کمی ہے. دینی غیرت جب کم ہو جائے, اور وہن عالم وہن مذہب, مولا فرماتے ہیں ہر گناہ کی معافی ہے, توہین مذہب کی معافی نہیں ہے.
توہین مذہب کا صرف یہ مطلب نہیں کوئی علم کی توہین کرے، کعبۃ اللہ کی توہین کرے. شعائر اللہ کا مطلب ہر وہ چیز جو معاشرے میں اللہ کے نام کو بلند کرے. علم کو دیکھ کر عباس یاد آتے ہیں، زری کو دیکھ کر حسین یاد آتے ہیں. یہ وہ شعائر ہیں جو سانس نہیں لیتے لیکن زندہ شعائر اللہ علماء ہیں. حدیث العلماء ورثۃ الانبیاء، غیبت امام کے بعد اگر اللہ کی نگاہ میں کسی کی قدر و قیمت ہے علماء ہیں. اور شیعوں کی طاقت مرجعیت ہے، واللہ اگر مرجعیت نہ ہو شیعوں کا وجود ہی نہیں ہے. ملینز آف ڈالرز لگے عراق میں شیعہ سنی جنگ کرنے کے لیے. سیستانی نہ ہوتے عراق تباہ ہو چکا ہوتا. بلینز آف ڈالرز لگے ایرانی قوم پر. ابھی ریسنٹلی یہودیوں نے ایک آرٹیکل چھاپا انگلینڈ میں، ہر سال ان کا آرٹیکل آتا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ 2024 تک شیعت کا ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا. شیعت کا گولڈن ٹائم ختم ہے. ابھی ان کی اپنی کیلکولیشن ہے. ریزن کیا بتاتا ہے کہ 2 ریزن ہیں. سیستانی بھی 80 کو کراس کر چکے ہیں، خامنئی بھی 80 کو کراس کر چکے ہیں، اور ان دونوں کے بعد ہمیں عالم تشیع میں لیڈرشپ نظر نہیں آتی. جیسے یہ 2 جائیں گے شیعہ پہ گھر جائیں گے، ڈاؤن فال آف شیعہ شروع ہو جائے گا. وہ بھی جانتا ہے کہ شیعت کی طاقت کیا ہے، تبھی ایسے لوگ پیدا کیے جاتے ہیں افسوس سے. اور رہبر معظم کے زخمی ہاتھ کا مذاق اڑایا جائے. بھائی یہ ہاتھ زخمی کہاں ہوا تھا؟ گناہ کرتے وقت یا راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے؟ جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے بم بلاسٹ ہوا، اللہ کا نام لیتے ہوئے بم بلاسٹ ہوا تھا، ترویج دین کرتے ہوئے بم بلاسٹ ہوا تھا اور ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا. یہ تو بالکل ایسے ہے کہ کراچی میں کوئی بم بلاسٹ ہو، 10 لوگ مر جائیں اور 15-20 لوگ زخمی ہو جائیں اور آپ ان کے گھروں میں جا کے ان کی زخمی ٹانگوں کا مذاق اڑاؤ. یہ تو حرکت بنو امیہ ہے کہ حضرت عباس کے دونوں بازو کٹ گئے اور تو عباس کا مذاق اڑانے لگے. یہ ہاتھ راہ خدا میں زخمی ہوا ہے. تو نے اپنے اعضاء سے کتنی اللہ کی اطاعت کی ہے؟ تو نے اپنی زبان سے خدا کی کتنی عبادت کی ہے؟ خدا وہ اعضاء جو راہ خدا میں قربانی دیتے ہیں روز ان پر رحمتوں کو نازل کرتا ہے، اور وہ اعضاء جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں روز علی اور آل علی کی ان پہ لعنت ہوتی ہے. یہ معاشرے سے غیرت دینی کو ختم کرنے کے لیے 2 لفظ یاد رکھیے. ایک ہوتی ہے لیگل ویلیو، ایک ہوتی ہے مورل ویلیو. اس معاملے کو سمجھیے. جو پولیٹکس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بہتر ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. جنہوں نے سوشل اسٹڈی پڑھی ہے ان کو پتا ہے کہ معاشرے کو کیسے بدلا جاتا ہے. امام خمینی ولی فقیہ بنے نہیں تھے، پر اس سے پہلے ولی فقیہ تھے. لیگلی نہیں بنے تھے لیکن مورلی لوگوں کی نگاہوں میں ولی فقیہ تھے. مورل ویلیو. اور یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. آغا خامنئی لیگلی ولی فقیہ بنے تھے لیکن ایران میں ابھی مورلی نہیں بنے تھے. اور جب موسوی اور احمدی نژاد کی لڑائی شروع ہوئی ایران میں، اس وقت دنیا نے کہا اب خامنئی مورلی بھی ولی فقیہ بن. مورلی کا مطلب کیا؟ کہ آپ کو ایک لیگل ویلیو دی جاتی ہے لیکن مورلی بھی لوگ اس مقام کو اتنا سمجھیں اور آپ کی اطاعت اتنی کریں کہ یہ جب آغا خامنئی نے تقریر کی کہ اے خدا، اے امام زمانہ، یہ حکومت میرے پاس ہے، اب بدن ضعیف ہے، ہاتھ کمزور ہے، مولا اب ملک ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، اب ہمارے پاس آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ان کے ان جملوں نے پورے ایران کو روڈوں پہ لایا اور وہ جتنا فتنہ تھا اس فتنے کو کیا کیا؟ ختم کیا. دنیا نے کہا نہیں، اب خامنئی مورلی بھی اتنے مضبوط ہو چکے ہیں، اگر یہ کچھ کہیں تو یہ قوم نکلنے کے لیے تیار ہے. آغا سیستانی لیگلی ولی فقیہ نہیں ہیں بل مورلی علاقے میں ایز ولی فقیہ ہیں. ایک فرمان دیتے ہیں کیونکہ حکومت نے ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا، پارلیمنٹ نے ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا، لیکن مورلی اخلاقی طور پر عراقی ان کو ایسے مانتے ہیں جیسے ایران میں ایک ولی فقیہ کی بات کو مانا جاتا ہے. اب یہ دشمن کے لیے بڑا خطرہ ہوتا ہے
کہ کوئی بندہ مورلی اتنا مضبوط بن جائے. اب اس کو گرانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ طنز کیا جاتا ہے, کیریکٹر پہ حملہ کیا جاتا ہے.